ناظرین السلام علیکم. یہ ایک سلسلہ ہم گفتگو کا شروع کرنے لگے ہیں ہم ٹیلی ویژن کی کولیبریشن سے. ہمارا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسے موضوع ہیں جس پہ گفتگو ہونی چاہیے اور جو نئی نسل یہاں بیٹھی ہے ان کے خیالات بھی ہمیں سننے چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. اس سیریز کا پہلا لیکچر ہم سٹی لاء کالج لاہور میں کر رہے ہیں اور جہاں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. سٹی لاء کالج وہ کالج ہے جس میں بہت سالوں سے منسلک ہوں. یہاں بچے وکیل بننا چاہتے ہیں بہت سے. سو ویلکم ایوری باڈی, تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے ہیں. اب میری پہلی سجیشن آج کے لیکچر کے لیے یہ ہے کہ جو وکالت کا نظام ہے اس کو بدلنا چاہیے. جو آپ کا سلیبس ہے نا LLB کا, اس کو بدلنا چاہیے. کچھ نئی کوالٹیز آپ کو سیکھنی چاہیے. سب سے پہلے بیٹا, ڈگری سے پہلے آپ کو نعرے لگانے آنے چاہیے تاکہ جب آپ سڑکوں پہ نکلیں کالے کوٹ پہن کے تو آپ بآواز بلند آپ آنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پیومنٹ توڑنی آنی چاہیے تاکہ آپ اینٹیں مار سکیں پولیس والوں کو. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو سارا ہمارا خیال تھا کہ یہ پیشہ جو ہے اس میں منطق, لاجک ہے, بحث ہے, آرگومنٹ ہے, اس کو ختم کرتے ہیں. اب گالی گلوچ آپ سیکھیں گے, اس سے آپ آگے بڑھیں. چوتھا جو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ججز کی عزت کرنی چاہیے, ان کے سامنے پیش اور اپنے دلائل آرام آواز میں, چھوٹی آواز میں کرنے چاہیے. یہ سلسلہ اب سب ختم ہو چکا ہے. اب جو نئی روش وکالت کی ہمارے ہاں شروع ہوئی ہے اس میں گالیاں بھی ہیں, اس میں جلوس بھی ہیں, اس میں اسٹرائکیں بھی ہیں. آپ سوچو کیسا اچھا پیش ہے, کام بھی نہ کرو سارا دن, تو جی ہم نے نہیں پیش ہونا آج عدالت میں کیونکہ ہم اسٹرائک ہیں. تو باقی جو آپ سلیبس ڈاکٹر صاحب جو آپ انہیں سکھا رہے ہیں اس میں یہ جو اہم عنصر نئے داخل ہو گئے ہیں اس میں آپ کو عبور ہونا چاہیے تاکہ جب آپ سے کوئی موکل آ کے پوچھے کہ بیٹا وکیل صاحب آپ کیس کیسا کریں, جی کیس تے چھوڑو, دیکھو میں گالاں کیسی کرنا, تو اللہ چاہا کہ آپ کی وکالت چمکے گی اور آپ بڑے پیسے بنائیں گے. اس کا فارمیٹ اس گفتگو کا یہ ہے کہ میں کچھ باتیں کروں گا اور اس کے بعد امید کروں گا کہ آپ انٹیلیجنٹلی کامنٹ کریں گے تاکہ آپ کی بھی بات ہم تک پہنچ سکے. اور وہ جو دیکھنے والے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ پروگرام آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جی, اور پھر کہنا کیا کہنا ہے آپ نے امی جی, وہ دیکھو میں بیٹھا ہے اور کتنا سونا لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, رائٹ. The first thing I want you to think about is read this. Oh God, give me courage to change things that I can, to the strength to bear those that I cannot, and the wisdom to differentiate between the two. مجھے ہمت دے, حوصلہ دے, جرأت دے کہ جو میں چیزیں بدل سکتا ہوں ان کو بدل دوں, اور وہ طاقت دے کہ جو میں نہیں بدل سکتا ہوں ان کو میں سہ سکوں, اور مجھے دانائی دے کہ ان دونوں میں سے میں فرق مجھے معلوم ہو سکے. سو پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مجھے سوچ کے یہ بتائیں گے دوسرے حصے میں کہ وہ کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ بدل نہیں سکتے. جیمز بانڈ, پہلے آپ یہ سیریل آ رہے ہو گال درسو, کون سی چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بدل نہیں سکتے. یہ بولیے پھر ہمت کریں جس طرح کل بیٹے آپ نے عدالتوں میں کھڑے ہونا ہے تو اتنے دیا نہیں کر کے پیچھے ایک وکیل صاحب تھے, وہ وارڈ میں جج صاحب بھی ہو گئے اور ایک چیف جسٹس بھی ہو گئے گل صاحب, تو ان کا منشی پیچھے کھڑوتا تو وہ عدالت میں جا کے بالکل پہن بھی رہی طرح کھڑو انسان, تو پھر کہنا تھے کوئی بول بھی اور کچھ بول بھی, تو لہذا جناب کوئی بولو بھی. ایک بات بتا دیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑی سمپل بات ہے. آپ خاتون ہیں, یو آر فیمیل. شاید ایک چیز جو آپ نہیں بدل سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مرد نہیں بن سکتی, حالانکہ بہت سے مردوں کا شوق ہے کہ وہ فیمیل بن جائیں. وہ نہیں ہوتا تھوڑی سی. بتاؤ بھائی بیٹا کی ہوگا 16ویں جماعت ہی پڑھ رہے ہو, خدا دا خوف کرو اور کوئی بولو فار دا مومنٹ بھول جاؤ. کہاں بیٹھے بولو. Sir, we cannot change the natural things. بیٹے نے یہ فرمایا کہ ہم نیچرل چیز, نیچرل سے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آپ فطرت کو کہتے ہیں نیچرل یا جبلت کو کہتے ہیں نیچرل, جسے ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں.
اب آپ باقی اس کو آگے بڑھائیں اس بات کو، اور مجھے یہ بتائیں نیچرل چیزیں کون سی ہیں جو ہم نہیں چینج کر سکتے؟ ہم اپنی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کازموس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو جب بھی آپ کوئی لفظ نیچرل استعمال کریں گے یا کوئی بھی لفظ استعمال کریں گے، آپ نے ایک عادت ڈالنی ہے اپنے لیے ٹو تھنک اٹ تھرو، یعنی اس کو آگے بھی بڑھا کے سوچنا. بیٹا میرا کہتا ہے بیٹی، وہ یہ کہتا ہے کہ نیچرل چیزیں جو ہیں وہ ہم چینج نہیں کر سکتے. اگر نیچرل سے آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے کائنات کا جس میں سیارے گردش میں ہیں یہ ہم چینج نہیں کر سکتے، الحمدللہ ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے. جیسے رچرڈ ڈاکنز، کیا نام ہے جی بریف ہسٹری آف ٹائم والے آتھر کا، جیسے اسٹیفن ہاکنز یہ کہتا ہے کہ وہ وقت جسے ہم جو کتابی ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ مسلم، جسے ہم کل فیکونو کہتے ہیں، بی اینڈ جب بنی دنیا، اور جسے سائنٹسٹ بگ بینگ کہتے ہیں، بم کر کے ہو گیا. وہ اسٹیفن ہاکنز کہتا ہے کہ اس بگ بینگ کے مومنٹ میں تمام قوانین یہ موومنٹ کے وہ اسی وقت بن گئے اور وہ بدلتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، بعض دفعہ ہمیں وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں اپنے قانون کسی قوم کے لیے نہیں بدلتا، میں قانون نہیں بدلتا اپنے، یہاں تک اچھا چلیے ہو گئے جی، نیچرل تھنگز ہو گئی. اور کیا؟ ہاں جی بیٹا جی. آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم جو چیزیں چینج نہیں کر سکتے وہ بتا دیں. ہاں مجھے ان کو آپ بتا دیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان ارادہ کر سکتا ہے تو وہ ہر چیز بدل سکتا ہے. ویری نائس. جو آدمی یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ اپنے ویوز کے مطابق یا اپنی تھنکنگ کے مطابق اس کو چینج نہ کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو 4 چیزیں کر لیا کرو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ارادہ. اگر آپ نے ارادہ پختہ کر لیا ہے تو یقین کر لو کہ تو اپنی منزل پا لے گا. بیٹا لیکن آپ تھوڑے سے انہوں نے جو بات فرمائی، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ منور نے جو بات فرمائی، انہوں نے اشارہ کیا جو ہم نہیں چینج کر سکتے وہ ہے کازموس کی، دنیا کے جو موومنٹ ہے. یعنی ہم موسم نہیں بدل سکتے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مانسون کیوں آتے ہیں جون جولائی میں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں آتے ہیں؟ مانسون صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ہمالیاز ہے اور وہاں سے گرم ہوائیں اس کو ٹکراتی ہیں، وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ ایک سائیکل بنتی ہے. تو یہ تو نہیں ہم بدل سکتے. لیکن جو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ارادہ کر کے اسے بدلنا چاہیں تو اس کی پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ ہمالین رینج کو تباہ کر دیں، اس کو ہائٹ اس کی نیچے کر دیں تو وہ جو مانسون کی وہ گرم ہوائیں آئیں گی وہ کراس کر لیتی ہیں. آپ نے یہ فرمایا آپ کہ جس چیز کا آپ ارادہ زندگی میں کر لیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا اینی تھنگ ایلس بیٹے؟ آگے چلیں. 2 ہو گئی جی کہ آپ میں بڑا متاثر ہوں ارادے سے کہ آپ اگر ارادہ کر لیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہماری تمام تاریخ بالخصوص عشق میں بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے ارادہ کیا. مثلا فراد کو کہا کڑی کے پیو نے کہ میں تمہیں اس کا رشتہ دوں گا اگر تم دودھ کی نہر کھودو گے. انہیں ڈھڑن کر کے دودھ کی نہر ارادہ کر کے اس نے کر لیا. لیکن آخر میں اس کی سٹوری یہ ہے کہ اس نے کہا میں نے دودھ پینے نہیں دینے، میں دہی دودھ کی دکان کھول لی. اوکے، ارادہ از اے ونڈرفل تھنگ. اٹس اے ونڈر. کس چیز کا ارادہ کرو وہ آپ نے طے کر لینی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں وہاں 16 سال کا لڑکا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے خودکش حملہ کرنا ہے اور پٹاخہ بلا دیتا اپنا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ایک آدھا، مجھے کوئی خودکش حملہ اور آج تک نہیں پتہ لگا جس کی عمر 55 ہو. آلویز بٹوین 15 and 25. اس پہ بھی غور کیجئے. ارادہ کس قسم کا کرنا چاہیے اس پہ بھی غور کیجئے. مثلا یہ کہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے بینک راب کرنا ہے یا ہم نے ڈاکہ مارنا ہے اور کامیابی کے لیے ہم وہ کام اپنا، کیونکہ ہمارا ارادہ پخت ہے اور وہ ہم کر لیں تو یہ کامیابی شاید ہے نہیں. تاکہ ارادہ کرنے کے لیے بھی ہلکا سا سوچنا چاہیے کہ یہ ارادہ صحیح بھی ہے کہ نہیں بھی ہے. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ یس پلیز. مدثر خان LLB Part 3. جی سر وہی
cannot change viewpoint of others about us unless we change us to consider another point of view about us. یعنی ہم کسی اور کا خیال یا طریقہ سوچ بدل نہیں سکتے جب تک ہم اپنا طریقہ سوچ بھی بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں. یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ فرمائیے صرف میرے لیے کہ کون سی سوچ ہے جو آپ بدلنا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس پاسبلٹی ہو. بیٹیو آپ نے بولنا ضرور ہے. اگر تو آپ ویسے یہاں ٹائم پاس کر رہی ہیں آ کے LLB کے لیے اور آپ نے کل کو وکالت نہیں کرنی پھر تو آپ خاموش بیٹھی رہیں. لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ پیشہ جو خبیث مردوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ان سے چھین کے اس میں آپ نے شامل ہونا ہے تو دین پلیز کم آؤٹ جس شیل میں آپ بیٹھے ہو. جی بیٹا بولو. There is something in our body which is called Zamir. If we change and consider the feelings of our Zamir, then we will change the attitudes of others, which will automatically change if you change your inner self. میں بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں, مجھے یہ لفظ ضمیر جو ہے نا بڑا کھٹکتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ ضمیر ہونا چاہیے کہ خمیر ہونا چاہیے. اب مجھے کوئی اور سمجھائے آپ میں سے کہ جب ہم یہ لفظ ضمیر استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے کیا سوچتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں اور کوئی اور بیٹھی. Zamir is actually conscious, which actually differentiate between wrong and right. سو ضمیر وہ بیرومیٹر ہے جس سے ہم طے کرتے ہیں کہ کوئی بات اچھی ہے یا بری ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے لفظ ضمیر کو ایک ذہن کے ایک کونے میں روکی رکھنا ہے. ابھی تک آپ نے دو باتیں صرف مجھے کی ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ کازموس کا جو کاروبار ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم ارادہ باندھ لیں تو ہم بدل ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کو ہم بدل نہیں سکتے جب تک ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور سپلیمنٹری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب ہم ضمیر کے مطابق بات کریں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیں تو بہت چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور آپ نے اس کی تشریح یہ کی کہ ضمیر وہ چیز ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ کیا بات غلط ہے اور کیا بات صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور مجھے سمجھا دیجئے, اس میں اور کوئی چیزیں جو ہم نہیں بدل سکتے. دو تین اور باتیں بتا دیجیے پھر ہم آگے ضمیر پہ اور دوز وہ ہم اس پہ سوچتے ہیں, ضمیر پہ آگے بات کرتے ہیں. یس بیٹے کیا نہیں بدل سکتے؟ گو ہیڈ سن. Cannot change the existence of reality. اوئی کیا اچھی بات کی یار تو نے. تجھے پتا ہے کہ یہ لفظ جو ریالٹی ہے اس پہ اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے, اور اگر آپ کو شوق ہو اس پہ کنفیوز ہونے کا تو یون پال سارتر کی کتاب ہے بینگ اینڈ نتھنگنیس. یعنی حقیقت کیا ہے, ریالٹی, سچ کیا ہے اور پرسیپشن کیا ہے. پرسیپشن, ٹروتھ اینڈ ریالٹی. سب سے ایک پرابلم جو فلسفے میں اور زندگی میں بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات جب آپ لفظ ریالٹی استعمال کریں گے تو آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں گے. مثلا آئی گیو یو این ایگزامپل, ہمارے روز ایکسپلوژن ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں نا کہ نہیں؟ وہ کیا شعر تھا وہ کون سا تھا جی, وہ فیصل آباد کا شاعر کہ ہوتے ہیں میرے گھر میں ہر روز دھماکے, رہتی ہے میرے شہر میں شبرات مسلسل. تو ہمارے گھر میں شبرات مسلسل. تمام میڈیا کے باوجود ہمیں حقیقت نہیں پتہ لگتی. آپ کو آج تک پتہ لگا کہ میریٹ بامبنگ کس نے کی؟ آج تک کبھی آپ کو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کا گوڈا ڈی این اے کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اچھا گوڈا لا پہنو دے رہے بھائی, بڑا اچھا گوڈا, سبحان اللہ. یہ کتوں لوایا سر, یہ سیکنڈ ہینڈ ہے, باٹا تو بنے ہیں, سروس تو. تو لہٰذا بیٹے آپ کے لیے صرف میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ لفظ ریالٹی کے بارے میں سوچیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹروتھ, سچ, اور پرسیپشن جو بظاہر نظر آتا ہے, کیونکہ بہت سے ہم کے لیے پرسیپشن از ریالٹی, جو نظر آتا ہے مجھے کہتے ہیں سچ ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ آل رائٹ, اینی تھنگ ایلس اور آئی کین موو فارورڈ. جی بیٹی.
میرا کویشچن یہ ہے کہ سر میں سسٹم بدلنے کی بات کروں گی کہ ہم پولیٹیکل سسٹم پرٹیکولرلی کیوں نہیں بدل پاتے ہیں. اتنے فلاسفر تھنکر سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ سسٹم بدلو, کرپشن ختم ہو. روٹ لیول سے اینڈ لیول تک وہی چیز چلتی آ رہی ہے. اتنی انٹیلیجنس کے باوجود ہم اس کو کیوں نہیں روک پاتے ہیں, کیوں نہیں بدل سکتے ہیں؟ میں اس کو بدلنے کے لیے کوئی سجیشنس, کوئی ہنٹس, کوئی چیزیں, کچھ ایسی چیزیں ہم لوگ سوچ سکیں, ہم لوگ آگے برنگ اسٹوڈنٹ کام کر سکیں اس کے لیے, یا ہمارے لیے کوئی ہیلپ لائن گائیڈ لائنس ہو جائیں جس کے لیے جو ہمارے لیے ہیلپ آؤٹ ہو سکیں. میرا یہ آپ کا فرمانا کہ سسٹم بدلتے نہیں ہیں, یہ تاریخ کے مطابق نہیں, بالکل تاریخ کے مطابق. آل آف ہسٹری is an example of changing system. Let's give you the subcontinental example. ابھی بھی نہیں بدلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سن لو, پہلے سن لو کیسے سسٹم بدلتے ہیں. یہاں رہتے تھے, یہاں جین رہتے تھے, ہندو رہتے تھے, بدھ بھی رہتے تھے, تو محمد بن قاسم آ گئے تلوار. اس میں ایک بڑی اچھی کہانی ہے منو بھائی کی, اگر آپ کو مجھے بتائیں گے تو میں منو بھائی کی آپ کو ایک کہانی سناؤں گی کہ محمد بن قاسم آ گیا, اس نے سندھ میں سسٹم بدل دیا. پھر ایک ہمارا بزرگ آئے, ان کا نام تھا محمود آف غزنوی, جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. انہیں کیا سنیا تھے سونا بڑا ہے, انہیں دھڑم 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 آ کے جو بت سی انہیں پھڑکا دیتا آ کے. اس کے بعد مسلمان بادشاہ آ گئے, انہوں نے سسٹم کو تیس نیس کر دیا. کبھی بلبن آ گئے, کبھی تغلق آ گئے, کبھی مغل آ گئے, کبھی خلجی آ گئے, کبھی خان. سنتے رہیے. اس کے بعد گورا آ گیا. ان بٹوین جس خطے پہ ہم بیٹھے ہوئے وہاں سکھ آ گئے, پھر گورا آ گیا. اس نے کہا یار یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہاں تو بڑی عجیب ہے. انہوں نے کہا قوانین دیں ان کو. تو آپ جو پاکستان پینل کوڈ پڑھتی ہیں, جو آپ کرمنل پروسیجر کوڈ پڑھتی ہیں, جو آپ لمیٹیشن ایکٹ پڑھتی ہیں, یہ تمام قوانین جس پہ آپ کا دار و مدار ہے, ماں سوائے ان پہ جن پہ ہم نے ترمیم کی ہے, یہ ہمیں گورے نے دیا. دیکھیے گورا آیا تو سسٹم چینج ہوا. ہماری یہ کہانی, ایک کہانی آپ کو پتا یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی. یہ بڑی فضول بات ہے کہ بادشاہ اپنی بیوی سے محبت کرنی شروع کر دے. تو اس نے کہا جی میں سارے اپنی جاری کنگڈم دے دیتا ہوں, میری بڈھی جو ہے نور جہاں ہے بادشاہ عورت ہے, میں بس یہاں لیٹا رہتا ہوں, جس نے آنا ہے وہ آ کے ٹل کھڑکائے. جو ایک آدمی آج کہتے فریادی کیا کام ہے, کہتے جناب میری پھوپھی چکی گئی. اچھا تو اپنی مرضی سے تو نہیں گئی؟ بولے کہتے نہیں جناب زبردستی چلی گئی ہے. تو پھوپھا کوئی تنگ ہے نہیں, کہتی پھوپھا تو بڑا خوش ہے لیکن ہماری بڑی بستی ہوئی ہے. لک ایٹ دی اسٹوری کہ بنگال سے کوئی بندہ چل رہا ہے اپنی پھوپھی کے لیے, یہ چینج کیا گورے نے, چینج دی ہول تھنگ. بولے گا نہیں بھائی, دیر از سچ اے تھنگ کالڈ رول آف لا. میں دیتا ہوں تمہیں قوانین, تمہارا جو حق ہے, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اور ایک الیبوریٹ سسٹم سب کانٹیننٹ میں, یہ تمام سسٹم جس میں ہم بعض دفعہ ہم گورے کو گالی دیتے ہیں, یہ اس نے دیا ہمیں. تو سسٹم چینج ہو گیا. یہ سسٹم وہ ہمیں دے کے چلا گیا, وہ سسٹم کو ہم نے برباد کیا. آپ کو پتا ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا, وہ سولر ہیٹ پہنتا تھا, نکر پہنتا تھا, اور وہ رشوت نہیں لیتا تھا, اور سب کو یقین تھا کہ یہ گورا ایماندار ہے. ہمارے جو بزرگ تھے, میرے والد 82 سال کی عمر میں ہو کے فوت ہوئے, اور میں ان سے بہت عشق کرتا تھا. اور وہ کہتے ہیں تانوں پتہ ہی نہیں کی نظام سی, نظام ہم نے خراب کیا. اے وائٹ مینز رول واز ریپلیسڈ بائی اے براؤن صاحبز رول, اینڈ ہی انٹروڈیوسڈ ہیوج کرپشن انٹو دا سسٹم. اچھا آپ کہتے ہیں ہمارے سسٹم چینج نہیں ہو, الحمدللہ بڑی کوشش ہوئی. 47 میں ہم بنے, انڈیا نے کانسٹیٹیوشن بنا لی, ہم نے کہا ہم نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنائی. پتہ ہے کیوں؟ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں یہ لکھا تھا جس دن آئین بنے گی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. انہوں نے کہا پاجی اسی آئین بنانا ہے, جو مرضی کر لو. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 نو آئین. ٹھیک ہے, پھر ایک آئین آیا, نہیں چلا. مارشل لا آیا 58 کا, سسٹم چینج. 62 کا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آیا, سسٹم چینج. 69 کا مارشل لا آیا, سسٹم چینج ہوا. دسمبر 21 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے, روٹی کپڑا مکان, سسٹم چینج ہو گیا. ہم بیٹے سسٹم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اب وہ سسٹم بہتر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہی پارلیمانی نظام ہے نا جو انگلستان میں چل رہا ہے، جو یورپ میں چل رہا ہے، وہی ہے نا. تو سسٹم چینج ہوتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں ہوتا. وہ کیسے؟ اور آپ نے کرپشن کی بات کی، وہ ہم کرپشن کی بات ابھی کرتے ہیں. گڈ اور بیڈ کی تمیز سکھاتا ہے. یہی آپ نے کہا نا، یہ آپ نے فرمایا تھا، کس نے؟ آپ نے بنایا تھا. اچھا جی، اب آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ہیلپ می انڈرسٹینڈ ون تھنگ. غور سے سوچ کے، یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا، اس کی آپ مجھے سوچ کے، اور وہ بچے جو ابھی تک نہیں بولے وہ پلیز ہمت کر کے بولے تاکہ لیکچر پارٹیسپیٹری گفتگو آگے. دا گڈ تھنگ از دیٹ جس کو کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو فخر محسوس کروں، میں اپنے آپ کو دیکھ کے یہ نہ سوچوں کہ میں گر چکا ہوں. اینڈ دا بیڈ تھنگ از دیٹ. سو آپ نے ایک بیسس مجھے یہ کہا، ایسا ہی فخر لیجیے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا فخر، وہ کام جس سے میں دیکھ کے میں شیشے کھڑا ہوتا چنگا کام میں کیتا. آج کے دن بھی چنگا سی، چنگے کام میں کیتے. پہلے پڑھی نماز شادی کی گالی دان. اچھا، جس کو دیکھ کے کر کے آپ کو فخر محسوس ہو. ٹھیک ہے. اب صرف مجھے ایک اور بات اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالو، تھنک اٹ تھرو. آخری بات جو آپ نے کی ہو پچھلے 7 دنوں میں، جو آپ نے کی ہو اور اس پہ آپ کو فخر محسوس ہوا ہو، وہ کیا تھی؟ ہاں، اچھا. لہذا آپ نے یہ فرمایا آپ کچھ دے دینے سے گڈ ہے. ٹھیک ہو. ایک دوست کو بائک کی وجہ سے جب آپ نے بائک دی تو کیا آپ نے یہ بھی سوچا کہ میں نے اچھا کام کیا، اس کا مجھے اجر ملے گا؟ انال سوچا؟ اچھا، اوکے، گڈ 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 گڈ. برٹرینڈ رسل کہتا ہے، بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ نے یہ کہا بیٹے میں نے اپنے دوست کو سائیکل دی اور اس کے میں کام آیا، اور سائیکل دیکھ کے مجھے فخر محسوس ہوا اور مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں نے اچھا کام کیا، مجھے اس کا اجر ملے گا. یہ فرمایا نا آپ نے. برٹرینڈ رسل یہ کہتا ہے کہ ایک بہت سی باتیں کہتا ہے. ایک اس کی فریز یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک دریا کے کنارے ہے یا ندی کے کنارے ہے جہاں ایک بچی ڈوب رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس بچی کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور اس کے اجر میں مجھے کتنا ثواب ملے گا. تو بوٹ اتارتا ہے، ڈڑوم 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 ڈائی مارتا ہے، بچی اٹھا کے باہر لے آتا ہے، کہتا ہے پاجی دیکھا جی. ایک دوسرا شخص ہے، وہ بچی ڈوب رہی ہو، کہنا بچی میں بچانی ہے. دی ادر تھاٹ ڈز ناٹ اکر ٹو ہم. ٹھیک ہے. برٹرینڈ رسل کا خیال یہ ہے، میں نہیں کہتا کوئی سچ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، آپ نے غور کرنا. وہ کہتا ہے گڈ کرنا ہی چاہیے irrespective of its result یا irrespective of its reward. And you must do good. You should not be bothered. کر لو. Why should we be honest? Why should we be honest? Because honesty is good in itself. ٹھیک ہے. اس کو اپنے زاویے میں ذہن میں رکھنا ہے when you are analyzing your own self. ایک چیز جو آپ نے نہیں فرمائی کہ گڈ اور بیڈ کو تعین کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویلیوز. ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ قدریں. آپ روز نہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ فلاں لڑکی دوپٹے کے بغیر آ گئی، یہ ہماری قدروں کے خلاف ہے. دیکھیں نا، آپ بازو کے بغیر آ گئی ہیں، یہ ہماری قدروں کے خلاف ہے. اور آپ بازار میں آگے آپ دکان سے خرید رہی ہیں، یہ ہماری قدروں کے خلاف. قدریں. A value is a rule in a society whether one should do something or one should not do something. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. مثلاً کڑی دا عشق کر کے گھروں نٹھ جانا ہماری قدروں کے خلاف ہے. ویسٹ میں روز بھاگتی ہے، کوئی فرق. ٹھیک ہو گیا نا. سو ایک ذہن میں آپ نے جب بھی آپ کے سامنے کوئی ویلیو آئے
کہ یہ ہماری قدر ہے, یہ ہماری قدریں ہیں. آپ کا کام پڑھے لکھے ہونے کا ایک آپ کا فرض یہ ہے کہ ذرا پیچھے ہٹ کے اس کو دیکھیں. فرسودہ تے نہیں, پرانی تے نہیں, بوجھ تے نہیں. میں یہ بالکل نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ جو ویسٹ میں ہے وہ سسٹم, کیونکہ وہ کلچرل نارم ہے اس کا. یہ یاد رکھیے بیٹا, جس مٹی میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس مٹی کے ارد گرد رہن سہن کھڑا ہو جاتا ہے. آپ اس حصار میں آ جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر NWFP میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی بھی خاتون ساتھ نہیں چلے گی, وہ 5 قدم پیچھے چلے گی, چادر کے بغیر نہیں چلے گی. یہ ان کی کلچر ہے, ان کی ویلیو اس میں. یہاں تک کہ اگر کسی بچی کو زندہ مار دیا جائے گا تو صاحب کھڑے ہو کے کہیں گے یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ ہماری قدریں. This is what happened in بلوچستان. ہماری قدریں, یعنی یہاں تک کہ وہ فیصلہ سچ اور جھوٹ کو ہو رہا ہے کہ کولے تے چل کے دس, کہ یہاں پہ کوئی طریقہ, اس کا کوئی سائنس سے تعلق ہے, اس کا کوئی ایویڈنس ہے, کیا بات کرتے ہیں, ہماری قدریں. Why do we have big شادیاں, ہم برباد ہو جاتے ہیں شادی کر کر کے. جہیز منگنا تے جہیز دینا ہمارا ویلیو سسٹم. ہماری قدریں ایسی نہیں کر سکتے بھئی یہاں تو کو پیسے نہیں ہے تسی چھوٹا بیاہ نہیں, یہ ایسی نہیں کر سکتے. ساڈا آفٹر آل ساڈیاں قدر. لہٰذا جب بھی آپ اپنی دیکھیں گڈ اور بیڈ کو, جو باشعور انسان جس کو یہ وہم ہو کہ وہ اشرف المخلوق ہے, وہم ہو کہ یہ اشرف ہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے دیکھے. بھائی نو پرابلم وتھ دس, فالو کر لیں. جب بیٹا آپ کہتے ہو یہ ہماری قدریں ہیں اور آپ کا کانڈکٹ جو ہے اس میں, اور جو آپ کی سٹیٹڈ ویلیو ہے, جو آپ کہتے ہو یہ ہماری قدر ہے, لیکن جو آپ کرتے ہو وہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ آپ کی قدروں کے خلاف ہے. وہ جو فاصلہ ہے آپ کی قدر میں, یہ قدر ہے, یہ آپ کا کانڈکٹ ہے, اس فاصلے کو آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کی منافقت ہے, یہ ہپوکریسی ہے. سو یاد رکھیے, جب بھی آپ یہ فرمائیں گی اپنی ذات کے ساتھ یہ ہماری قدریں, اس کے مطابق میں نے زندہ رہنا ہے, اس کے مطابق, یہ اچھی بات ہے جو آپ نے فرمایا, یہ اچھی بات ہے. جب بھی کوئی آپ کانڈکٹ کرو گے, آپ اپنے آپ کا اظہار کرو گے جو آپ کی قدروں کے خلاف ہوگا, وہ فاصلہ آپ کی قدر اور آپ کے کانڈکٹ کے درمیان کیا ہے؟ ہم سے نہیں زیادہ گال نہیں ہے, کوئی مشکل گال تو نہیں ہے گی نا. سو اگر آپ اپنا, یہ بالکل پھیتے سے ناپا جا سکتا ہے, یو کین ایکچولی میجر یور سیلف, نو پرابلم وتھ دس. دا ڈفرنس between your stated value and your conduct is the extent of your hypocrisy. And what is conduct? یہ میری بڑی, میں جو پرانے بچے ہیں جو میری یہ تقریر بارہا سن چکے ہیں, اب ہم نے ایک اور زاویے پہ جانا ہے. یار آپ نے پوچھنا ضرور ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو آپ کو بھاؤ کی ڈل آئے کہ میں نہیں, چیلنج میں. اوکے, کسی نے پوچھا آپ کو میں ہوں نا, اور شاہ رخ خان نہیں ہے, میں ہوں نا. اس نے کہا کہ تم کیوں ہو؟ وہ گرو میرا بتائے گا, کہتا آئی تھنک دیر فور آئی ایم, میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. ایک اور بہو آیا, انہوں نے کہا نہیں, آئی ڈاؤٹ دیر فور آئی ایم, میں شک کرتا ہوں, مجھے کوئی بات میں شک کرتا ہوں اور پھر اپنا دماغ استعمال کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ نہیں. اچھا اب دیکھیں نا, اس میں کج بحثی بھی ہوتی ہے, اور ہمیں کج بحثی کی بڑی عادت ہے. آپ کسی چیز پہ بحث کر لیں. ہمارے ارشد محمود صاحب اس دن آئے تھے, انہوں نے کہا جی ایک آدمی نے ایک آدمی کو بات بتائی اور وہ نہیں مانا, پھر اس نے بتائی تو نہیں ماننا چاہتا تھا, تو اب وہ آگے سے بحث کر رہا ہے, کہتا ہے پھیر. اچھا اگر آپ یہ پھیر والی کج بحثی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہو بھائی, لیکن
ایک رول سوچی پہ آئے پاؤ سوچی پہ خیالات گم ہو گئے ہو پیر صاحب تسی گلاں کر رہے ہیں تسی خیالات گم ہو گئے. اچھا اگلی have fun yaar, have fun, learn to think, learn to think correctly. There is دیکھیں نا foolish thinking بھی ہوتی ہے. Greeks have beards, first sentence. Apes have beards, therefore apes are Greeks. لگتے چلا کرنا بھی. But this is bad thinking. This is not logical thinking. That if you think that you are human, start applying correct thinking. Okay, let's go the next step. Quickly, because مجھے آپ سوال نہیں پوچھ رہے یار, اس کی مجھے بڑی I am feeling very bad that you are not asking. Conduct. جی بیٹی بولو. سر کنڈکٹ میں اور آپ نے جو آپ نے قدریں بتائی ہیں اس میں آپ نے ایک منافقت کا آنسر لے کے ہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا اگر آپ کا کانڈکٹ جو آپ کی قدریں ہیں اس سے فرق ہے وہ فاصلہ منافقت ہے. منافقت. سر who will decide you are right or wrong? You yourself. Yes sir. You will decide from here. Yes sir. لیکن پہلے ادھر ٹیبل تے سیٹ کرنا. Now let me give you the most obvious example, اور میں اپنے بچے جو پرانے ان کو کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں. Look at the example, very simple example, conduct or values دا. Supposing you open the bathroom, اگر آپ دروازہ کھولیں تو آپ کی ہمشیرہ یا آپ کی اماں نہا رہی ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ امی خدا امی I'm sorry. کیوں؟ یہ آپ کی قدر ہے. جی تسی دروازہ کھولو تو ریما نہ آ رہی ہو تو پھر کی کرو گے؟ اے منافق. What applies to your sister? بڑا سمپل. What applies to your sister must applies to the girl next door. دیکھو ایک رول سیٹ ہو گیا ہے کانڈکٹ کا. آپ ہر وہ کام کرو جو کوئی اور کرے تو آپ کو منظور ہو تو غور مانو تو سدھی ایک منٹ کی قدر سمجھ آ جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جاتے ہوئے لڑکی کو چھیڑنا مناسب فعل ہے, آپ کی ہمشیرہ کو کوئی چھیڑے, آپ کے پتر بہت تھے میں بھی تیرے نال چھیڑتا ہوں. اگر آپ سمجھیں کہ لڑکیوں کو گھورنا مناسب فعل ہے, الحمدللہ. آپ ایک طے کریں اپنے لیے ایک کوڈ, آپ سیدھے ہو جائے گا کام. آپ کو کبھی سنو, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں 50,000 دفعہ آپ کے امتحان ہونے ہیں نا, آپ کے پاس چوائس ہوگی, میں نقل ماروں کہ نہ ماروں. آپ کو پتا ہے کہ نقل مارنا بیڈ ہے, غلط ہے, پکڑے جائیں گے نہیں پکڑے جو میری سوٹی لے آؤ, میرے چھتر لے آؤ, پکڑے جانا از ناٹ دی ایشو. میرا سارا تھیسس یہ ہے, میرا سارا تھیسس یہ نہیں ہے پکڑے جانے کا, میرا سارا تھیسس قلب کا ہے. پکڑے جائیں کیا ہوگا, وہ تو دیکھ رہا. وہ یاد ہے نا وہ صوفی کی کہانی, بیٹھے وہ صوفی کی کہانی جنہوں صوفی کو ان کے بچے آئے, انہوں نے کہا جناب, انہوں نے سب کو ایک ایک مرغی دے دی اور کہا کہ ایسی جگہ اس کو ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. تو سب واپس لے آئے ذبح کر کے. انہوں نے کہا میں جنگل ہی گیا, تیجا بہو چھوٹا جو وہ لے کے آ گیا. انہوں نے کہا میں ذبح نہیں کر سکتا, ہر جگہ خدا موجود ہے. اس لیے ہمیں پرابلم یہ, میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا, کیا نام ہے گل صاحب, وہ جو جرمن لیڈی تھی علامہ اقبال پہ جو لکھتی تھی, اینڈ میری شمل, اس نے کتاب لکھی ہے The Mystical Dimensions of Islam. خدا کی قسم آپ پڑھو, آپ کی زندگی بدل جائے. غور سے پڑھو کتاب کو, پتا ہوتا ہے میں کس کے ہاتھ میں ہوں. اپنے کتاب اپنے راز آسانی سے نہیں کھولتے. You approach it with the desire to learn. پھر آپ کے سامنے آئے گی. وہ کہتے ہیں ایسے صوفی گزرے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے وقت اللہ کرتے تھے تو ٹرانس میں چلے جاتے تھے, آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے. اب ہم کہاں پہنچے ہیں کہ جمرود میں وہ اللہ کرتا ہے تو دھماکہ ہو جاتا ہے, بان میں بندے مار جاتے ہیں. یہ آپ نے طے کرنا کیوں ہوا؟ اور میں ابھی بھی سنتا بڑا حوصلہ منڈے دا جی, آپ دیکھو نا کنیوں نے ہمت کی تھی. دس از انڈاکٹرینیشن. یار
15 साल के बच्चे को आप पागल कर रहे हैं, ये आपने तय करना है। अगर आप समझते हैं अच्छी बात है तो मैं चाहता हूं, मेरे पास 2 एड्रेस है, जिस बंदे ने खुदकुश हमला करना खुदा हाफिज करके पैसे जो मिले हमें अद्धे दे दे, फिर फौरन चला जाएगा, फौत हो जाए, हो सकता है। वो सुना ना आपने, वो एक छोड़ी में बात की और करा कॉन्डर, वो एक खुदकश हमलावर गया ना, तो उसने हमला किया लेकिन पूरी तरह ना हो सका, तो उसका पेट फट गया, तो अस्पताल चला गया, तो उसे 1 घंटे बाद होश आई, तो वहां एक नर्स खड़ी थी, तो कहता बाकी कतर कितने कहता बाकी कितने गई। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। बात जिसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहा तुसी उस तरह ही खबासत करनी है। अच्छा चल ये कि हमारी इतनी गुफ्तगू का जो हासिल कलाम है वो आप आखिर पे बता दीजिएगा। पूछना ये है कि जो वैल्यूज़ आप हमें बताना चाह रहे हैं या डिटर्मिनेट करना चाह रहे हैं, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने कंडक्ट को ऐसा बना लें कि खुदा तो हमारे करीब है मगर हम उससे दूर हैं, ठीक है, ऐसा हम अडॉप्ट कर लें कि हम खुदा के करीब हो जाएं, जब वो वैल्यूज़ क्रिएट कर दें। जी बेटे कहते हैं कि ऐसी वैल्यूज उन्हें क्या जो मैं समझा उसकी गल, उन्हें कहा बहुत टाइट टूर पा के हैं साढ़े दे टैगा पा रहे हैं, सानू मोटी मोटी गल दस 1 2 3 4 ते 5 कि मैं वो अपनावा ते मैं ते वो एक हो जाइए है ये ना, मैं ਉਹਦੇ नेड़े आ जाऊं, मेरे नेड़े आ जावे, फासला ही ना कोई रवे साडे दरमियान, मेरी अखां चो छुआवां निकल रही होन नूर दियां, ठीक है। बोलो भाई बोलो। सर इनका क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी कदरें हैं जो कि हमें इस्लाम के करीब कर सकती हैं या सोसाइटी में रहने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो कदरें इस्लाम ने, रिलीजन ने बड़े अच्छे तरीके से बयान की हैं और ये बताया है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, कौन सी बुरी है, कौन सी अच्छी है। अकॉर्डिंग टू रिलीजन आप चलेंगे, आपको पता चलेगा व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ऑलराइट, रुको यही रुके। मुझे 10 कदरें बता दें आप जो समझते हैं कि हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है, अगर वो हम 10 कदरें अपना लें तो हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी और हमारे इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। बोलो बेटा 10 लफ्ज आपने मुझे बताने हैं जिससे आप ये समझेंगे कि ये लफ्ज रिप्रेजेंट करता है कदर या वैल्यू क्या है, वो चीज जो करनी है या नहीं करनी। एक आपका कॉन्डक्ट कदरों में आता है यार, कॉन्डक्ट वाइड टर्म हो गई ना, कॉन्डक्ट मैं लेट मी गिव यू एन आंसर। सच्चाई एक कदर है। अब इसके एक लफ्ज से मुझे बताओ सच्चाई। नंबर 2 इंसानियत की खिदमत। एनु जरा लपेट के रखना है क्योंकि ये बड़ा लफ्ज है। चलो सच्चाई, फराग दिली, इंसानियत की खिदमत और दरमियाना रवि, दरमियानापन और मॉडरेशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, वेग होगी टर्म, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, एटीट्यूड तो रवैया आ गया, तो रवैया किस किस्म का हो गया, कौन सा रवैया होना चाहिए जो बिल्कुल एन इस्लाम के मुताबिक हो। चलो छठी बताओ। झूठ से बचना हो गया, सच्चाई हो गई। सिमिलरली ईमानदारी हो गई। चल हो गया। आप बेटी को बोलो, दो भाई माइक दो बेटी को, बोलो। सर मुसावात से मानी क्या? सर सबको बराबर की नज़र से देखना, किसी को अमीर गरीब का फर्क खत्म किए बगैर। रुक जा मेरी थी। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। खुदाई कैसे हम साहिब इक़्तिदार को देख के हमको ये इस खत्ते के लोग हैं ना, असी कोई जमान दरू मरासी हैं, असी ताकतवर आदमी देख के लेट जाते हैं। अमीर गरीब में फर्क हमारी कुटियों में पड़ा हुआ है। हम बड़ी गाड़ी देख के, चाहे वो स्मगलिंग से आई हो या पेशे से आई हो, हम उससे चले, लेकिन ये ख्वाहिश है आपकी कि मुसा सबको एक नजर से देखना। रवादारी, क्या रवादारी, टॉलरेंस को होती है कि क्या? कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। हाँ अच्छा, उधर वैसा उन्हें मंदासन वो बनाइए। सर ये तो इंसान खुद अपने रवैये से बनाता है, अपनी सोच से। एक और मुझे बता दें हम क्यों नहीं अपना रहे?
I mean, I just want to understand that if it was all so very simple, تو اتنے پیغمبر آئے اللہ چاہے تو بندہ ہوتا تو ہوتے کھلوتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا بتاؤ؟ اگر یہ آپ جو فرما رہی ہیں نا کبھی کسی ساس کا بہو سے جھگڑا نہ ہو, اگر یہ پاسبل ہو یا یہ ہم کر سکتے ہوں تو یہ سارے جو مقدمات ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, باپ کا نام میں نہیں لا کے جان دینا, جس کی بیوی ہوتی میں اگر بچے نہیں رہن دینا, میں خرچہ نہیں دینا, میں نان نفقہ نہیں دینا. آپ کو پتہ ہے 60% مقدمات خون کے رشتوں کے درمیان ہیں. 5 مرلے کا جھگڑا, 10 مرلے کا جھگڑا. Why are we not applying those values? Why are the courts full of disputes? Because people don't adopt those values. And so you have to ask yourself, دیکھ پتر بیٹھ بیٹھ, کلیشے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, انسانیت سے ہمدردی کرنی چاہیے, فریز ہو گئی. اور یار پتا تھا تب لگے کہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہوتے کوئی 50 میں دیتے نہیں, پھر من پتا لگے نا. کہنا تو بڑا ہی آسان ہے کہ برابر تو ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں کرتے ہم؟ مجھے صرف اب بڑھاپے میں اس آخری عمر ہوں پھر سوچتا ہوں کیوں نہیں کرتے ہم یہ. اس میں آپ غور کریں گے تو میں اگلی بات پہ پہنچوں. بھائی جان اجازت تو سب کو موت پر لا رہے ہو, شکل تو ایک کامیاب وکیل نظر آ رہے ہو. رائٹ, لیٹ می گو ٹو دی لاسٹ پارٹ. پھر آنا ہے, ایک سپلیمنٹری گفتگو کرنی ہے اگلی دفعہ آ کے, بیکاز میرے جو استاد ہیں انہوں نے آپ سے دوسری بات کرنی ہے آفٹر دا بریک. جانا نہ. کنڈکٹ. ناؤ یہ طے ہے کہ ہم 3 ایکٹیویٹیز صرف زندگی میں کرتے ہیں. سانس لینے کو بھول جائیں, کتا بھی لینا ہے. باتھ روم جانے کو بھول جائیں, وہ بھی کرتا ہے. وہ جو باڈیلی فنکشنز ہیں وہ ساری اینیملز کرتے ہیں. فار دا مومنٹ forget those bodily function. میں کہ آنکھ میں آنکھ مار دو یہ بند کر دے گا, پھر فلیک کتے نے گرو ہی بند کر دے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرے, اس پہ نہیں آئے. طے ہو گیا نا. جس سے آپ اشرف المخلوق کی آپ نے دم چھلا اپنے ساتھ لگا, وہی میں کہاں میں اشرف المخلوق کا دھیان نہ, میں تیرا مجازی خدا ہوں. سدھی ہو جاتا تین پتہ نہیں میں کہاں. انہوں نے کہا جھوٹا دانت صاف نہیں کر کے آتا. نہیں مجھے نہیں پتا. تین کام کرتے ہیں جان لیے جی سارے. سوچتے ہیں, بولتے ہیں, چوتھا کام لیجیے گا. جو مسٹیکل ہوتے ہیں, صوفی ہوتے ہیں, وہ چوتھا کام ہے. ان کو مسٹیکل تھاٹس بھی آتے ہیں. ہماری تھاٹ پروسیس لمیٹڈ ہے. اور ہم زندگی میں سیکھتے کیسے ہیں؟ Observation, instruction and imitation. اسی باندر. What is fashion? کیا ہوتا ہے فیشن؟ Imitation. انہیں پہنے ہیں ممی پانا, ونیزا نے پایا ممی پانا. The whole fashion industry is based on imitation. آپ کو پتا ہے امریکہ میں ایک ایکٹر تھا 40s میں, اس کا نام تھا کلارک گیبل. گون ود دا ونڈ میں ان کی بہت مشہور فلم ہے. تو ایک فلم آئی تھا ٹال مین, اس میں ہینری فونڈا تھا, یہ تھا. تو ایک سین میں ویسٹرن فلم تھی, تو اس نے اپنی قمیض اتاری تو اس نے بنیان نہیں پہنی ہوئی تھی. 40% امریکن مردوں نے بنیان پہننی چھوڑ دی. یہ ہوتا ہے طاقت امیٹیشن کی. کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ رخ خان کو ایڈورٹائزمنٹ میں لایا جاتا ہے؟ آئی وانٹ ٹو ڈرائیو دس کار. Imitation.
Man is one of the greatest imitators. जब दिलीप कुमार 50s में, आप तो बेचारे बूढ़े हो गए ना, जब वो आके मुंह में लेके तो बाल ऐसे करके रखते थे, लोग जानते सन दिलीप कुमार कट करान. We copy people. And we all do. जब मैं जफर साहब के साथ काम करता था, एसएम जफर साहब के साथ, मुझे कुछ 6 महीने बाद लगा कि मैं तो बिल्कुल इनकी तरह हाथ हिलाता हूं. So when we admire people or we are impressed with people, we start to imitate them. Or you learn by instruction, or you learn by observation. और तो कोई तरीका नहीं है. और इस प्रोसेस में आप ये करते हो. स्पीच, एक्शन एंड थॉट. ठीक हो गया? इसमें मेरे चन्न आपके पास है. तो जो आपने, किधर गया मेरे बेटा? वैल्यू किसने कहा था? वैल्यू सिस्टम की बात आपने की थी, किसने? आपने की थी. इफ यू हैव अ वैल्यू सिस्टम अपने लिए आप तैयार करें, अब तो इन बहुत ज्यादा है, तो इट मस्ट अफेक्ट दीज 3 थिंग्स. लोग क्यों डिप्रेस हो जाते हैं? बिकॉज दे थिंक इन दैट फैशन. क़यामत हो गई, क़यामत हो गई. आप करो, देखो हालात तो वही रहते. हमारी एक छोटी बहन है, वो अमेरिका में थी, तो 95 में वो आई, तो उनके मियाँ से अनबन हो गई. अमेरिका में रहती कई साल है, तो उसने आके हमारी अम्मा को कहा कि मैं देना नहीं देना. हमारी माँ ने बयान पा दिया. हाय हाय हाय. मैं कहा जनाब जे वैना नाल काम ठीक होता है ना, तो असी सिटी लॉ कॉलेज तो 120 बच्चे बुला लें, सब रोने अल्लाह वास जाए. So please remember that in human situations, ये रोना बिल्कुल बोतल काम में गाए. You're wasting your time. में उदास दिल पसीज जाएगा मेरा रोना देख के. वैसे औरतों के लिए विल डुरांट की एडवाइस पता है क्या? If at first you don't succeed, cry again. ये बड़ी अच्छी वेपन है खवातीन के पास. और अक्लमंद खातून वही होती है जो आंखों में एक छोटा सा ट्यूबवेल लगा के दूसरे घर जाती है. जैसे गाली वो बंदा घबराए हुए की करा मेरी अधरू के में पहुंच जा. लेकिन ये काम बगैर मेकअप के कर रहे हैं, याद रखिएगा. थॉट, स्पीच एंड एक्शन. जब आप ये तीनों चीजें करते हैं तो इससे आपका कॉन्डक्ट रिफ्लेक्ट होता है. भाई मनु की पता पुत्र तेरे दिल की है, मैं तो नहीं जान सकता हूं. मैं तो आपको असेस करूंगा इससे. और जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और आप इजहार करेंगे, मैं कहूंगा ये आपका कैरेक्टर है. What is character? Character is your expression of thought, speech and action which constitutes your conduct. And how do I assess your character? I assess your character by your conduct. And what is personality? Persona, वो चेहरा जो हम दिखाते हैं. नहीं यार मैं उसकी पर्सनैलिटी तो बड़ा मुतासर होया था. भाई यार भी छोटे बड़ा ही सूर निकले आओ. पर्सनैलिटी इज द फेस दैट वी शो टू सोसाइटी. may or may not be true. may or may not. होना ये चाहिए कि जो आपकी पर्सनैलिटी हो वही पीछे. कोशिश तो ये होनी चाहिए जिसको आप कहते हैं कि आपके कॉल और फेल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. इस एवरीबडी मल करेंगे, सो इस पे गौर करेंगे. आप गौर कर रहे हैं. लिहाजा ये बेटी अब सबके लिए, आप सबके लिए. मैं इसमें उम्र में आ गया हूँ कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुझे ख्वाबों में आपने डिजाड़ी वाले फरिश्ते अंदर वादा करने वो याद ही महंगे. फिर याद महंगे नहीं सर मैं भूल गया. जानू याद है मौला ने तुमको छोड़ दिया तो मारेंगे तुमको हम. ये पता है कि मिश्रा वो एक लखनऊ से एक शायर थे, तो वो उनका नाम था सरकार.
تو وہ کہتے تھے کہ پسر کہی تھا نا، پسر باپ کو کہی تھا، پدر کہی تھا. حسین کے پدر علی کے دربار آئے ہیں، یعنی مولا نے مر گیا تو کہنا تو اتنے جا کے کہنا کہ حسین کے پدر علی کے دربار آئے ہیں، مولا سے جا کے کہہ دو سرکار آئے ہیں. ٹھیک ہے، جو سنی بھی سن اتنے بیٹھے، انہوں نے برابر شعر کھڑا کہ شولوں کے شراروں میں گاڑیں گے تم کو ہم، مولا نے تم کو چھوڑ دیا ماریں گے تم کو ہم. یاد رکھنا. اور میں تو بات آپ کو آخر میں کیا کہنے لگا تھا جو میں ادھر آ کے رک کے کہنے لگا تھا؟ ہاں بس میں اچھا بول گیا. آل رائٹ، یہ ہو گیا. بٹ اٹ از کلیئر ٹو یو. کوئی ابہام آپ کو اپنی ذات کے بارے میں کوئی، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے قبضے میں نہیں. جیسے کہا تھا نا وہ چیزیں آپ نے فرمایا، آپ نے کہا میں کازموس نہیں چینج کر سکتا، آپ نے کچھ اور فرمایا کہ وہ نہیں، آپ نے کہا کہ ارادے سے میں سب کچھ بدل. یاد ہے نا وہ بات آپ کو؟ اور میں پہلے جو بچے پرانے ان کو میں اس کا چل کچھ چیزیں یار نہیں بدل سکتے. ایسے آپ پیدا کدھر وہ نہیں بدل سکتے، جس گھر میں پیدا ہوئے نہیں بدل سکتے. آپ کا بچپن کدھر سے گزرا نہیں بدل سکتے. آپ بچپن کے اسکول کس میں گئے نہیں بدل سکتے. آپ کا ماضی نہیں بدل سکتے ہو. یاد ہے نا کل تے پل، پچھلا کل نہیں بدلا، جو کل گزر گیا ہے وہ بدلنا ہے، یہ نہیں بدل سکتے آپ. جو آنے والا کل آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو آپ کس میں زندہ رہتے ہیں؟ پل میں، لمحہ موجود میں. داتا صاحب فرماتے یہ پل ہے جس میں جو شاید ڈٹرمن کرے آپ کے آنے والا کل. شاید ہمیں نہیں پتا کرے گا کہ نہیں کرے گا. All right. So we do understand, everybody is clear that there are certain things about us which we cannot change. They happen to us. بڑے جو میں تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہتا، نہیں ہو گئے ہیں بھائی. تو آج کی کر سکتے ہیں، کسی نے نہیں پوچھنا آپ کو کہ آپ نے جانا کہ نہیں. آپ نے وہیں کر کے آ جانا، پتہ نہیں کہڑے محلے جانا جانے کی پتا کتنے آنا. ٹھیک ہو گیا، بچپن ہو گیا. اب آپ پہنچ گئے اپنی سٹیج پہ. اب آپ اس شعور میں ہیں جہاں آپ کے پاس چوائسز ہیں. اور میرا جو بیسک تھیسس، اور ہر دفعہ ہر کراؤڈ میں ہر گروہ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک چیز میری بیٹیوں بیٹوں سے آپ کے قبضے میں اس وقت تک ہے جب تک آپ مرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ آپ کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں؟ چوائسز. کیسے انسان بننا چاہتے ہیں یہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ غریب کے گھر میں پیدا ہو، آپ امیر کے گھر میں پیدا ہو، آپ میاں نواز شریف کو پسند کریں یا چودھری، ڈونٹ ایشو. یو ڈیسائڈ فار یور سیلف واٹ سارٹ آف اے پرسن، واٹ سارٹ. اچھا دیکھیں بیٹا، ایک سنتیانا تھا فلاسفر، وہ کہا یہ کرتا تھا، a bad man is that who no matter how good he has been is beginning to deteriorate, and a good man is that who no matter how evil he has been is beginning to get better. ارتقا میں آپ کا وجود اور آپ کی سوچ ایوالو کر رہی ہے. آپ نے طے کرنا کہ اس کو منجمد کر دینا. اور جی میں اس طرح ہی تھا، ایک ہی مطلب ہے. اور جی میں تو گالیں کٹتا رہنا. اچھا جی کیوں بھائی؟ اور جی میں تو غسیلہ بنا ہوں. کیوں بھائی؟ میں جی کمینہ. اچھا جی تو کمینہ بھائی تو آپ کمینے اس لیے کیونکہ آپ بن گئے. میں جی مجبور ہوں، میں نے جھوٹ بولنا ہے نہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے وہ ویلیوز جو آپ نے فرمائی ہیں وہ آپ نے طے کرنی ہے. ایک کام میں نہیں کرنے. اگر میری بہن مجھے اریٹیٹ کرے گی تو میں ماروں گا نہیں اس کو. میری ماں مجھ سے اونچا نہیں بولوں گا. جب آپ اپنی تھاٹ، سپیچ اور ایکشن کو اپنی لگام میں رکھتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی ایوالو ہوتی ہے. ایسی کہانی یا
ایڈا ڈرامہ بنایا سی. آپ نے طے کرنا. یو لک ایٹ یور سیلف روز, واٹ از مائی فلا, واٹ از مائی فلا اینڈ ہاؤ کین آئی امپروو. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ, میرا مطلب ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ کے اگر گھر میں ملازم ہے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ 2 دن اسے اٹھ کے مل کے دیکھیں کیا کریں. تم کہتے ہو تو آپ کیا کہ دیکھیں, اور کہتے ہو تو پلیز کیا کہ دیکھیں. اینڈ سی ہاؤ یور ریلیشن شپس چینج. اونچی بولتے ہو, آرام سے بول کے, اور سائیکل دو بغیر سوچے ہوئے کہ اس کا اجر ملنا, یو ول فیل ڈفرنٹلی. ٹھیک ہو گیا, نو پرابلم. لاسٹ بٹ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے بیٹے ادھر آپ نے شاید فرمایا تھا کہ یہ جو ہم پیدا ہو جاتے ہیں اور بغیر ہم پوچھے ہوئے پیدا ہو جاتے ہیں, اور کس کے گھر پیدا ہونا ہے, اور کس عہد میں پیدا ہونا ہے, اور کس دین میں پیدا ہونا ہے, اور کس ملک میں پیدا ہونا ہے, بلا بلا, یہ ہماری قبضے میں نہیں ہے. یہ مسیحا, یہ ہماری قسمت ہے, ہمارا فیٹ ہے. اور اس سے ہمارے ہاں رویہ بر صغیر میں یہ بھی ہے, اور یہ میں ہی کرا, میری تو قسمت ہی ہے جی, اور یہ میری تو قسمت ہی نہیں ہے, ایسی ہے. یہ ڈٹرمنسٹ لوگ ہیں, ہم فیٹلسٹ ہیں, ہم فیٹلسٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں پھر جب آپ کو بھی آؤں گا اگلی دفعہ تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کیسے فرق ہو گیا یورپ میں اور ہم میں. وہ کیوں آگے نکل گئے؟ ہم آگے تھے یاروں سے, وہ تو ڈارک ایجز میں تھے. جب اسلامک تھاٹ کا سورج پھیل رہا تھا, وہ ڈارک ایجز کہلاتی ہیں, ان کی پیچھے چلے گئے تھے. کیا ہوا جو علامہ اقبال کہتا ہے کہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا, وہ میں نیکسٹ ٹائم آئیں گے, ول شیئر تھاٹ وچ یو. اب یہ ہے, یہ گفٹ ہے خدا کی, اور یہ اس کا اینڈ یہی ہے نا جس کو ہم, اور یہ چھوٹا سا وقت ایسے کر کے گزر جاتا ہے کاسمک ٹائم میں, ایسے زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں آپ اور میری یہ پینڈا چھوٹا سا ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, بھی آپ نے فرمایا نا. ایک ہمارے استاد کہتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک مقصد ہونا چاہیے, باقی سب فضول ہیں. کیا خدمت, بزرگوں کی خدمت. یہ جناب میری نانی لیٹی ہوئی تھی, فراٹے لے رہی تھی, میں نے اس کا گوٹا پھڑا, میں نے دبایا, وہ سوتی رہی, پھر میں اس کو چونڈی بٹی, وہ جاگ پڑی, مجھے کہا چھٹ جا کے مرے, جا کے سون بھی دے. اچھا مجھے نہیں پتا, یعنی یہ بھی ہم کہانیاں سناتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. خوش رہنا چاہیے. اگر آپ خوش نہیں ہیں, لائف از میننگ لیس. What should be the purpose of life? To be happy. جنہیں رون شون دا مطلب ہے رانجے دے رہن دو, انہوں دے رہن دے رون شون دا, میں مار گیا, وہ چلی گئی. اچھا دیکھو بیٹی, وہ کھیڑے لے رہے انہوں, وہ اتنے پہنچ گیا پاپو کے ڈبے ڈبے, السلام علیکم جناب, میں آ گیا, کی حال ہے بی بی, شامی ملے گی, میں نے کہا بے شک میں آؤں گی. یہاں یہ جو دوسرا ہے سونی مائی والا ہے, وہ دیکھا آپ کو, وہ سونی دریا دے اس پاسے رہندی تھی, موٹی جی سی, وہ پرلے پاسے سکا جا بیٹھا ہونا سی, جو رات رو تیر کے آتے ڈرینگ ڈرینگ دے. وہ مچھیاں کھان کا بڑا شوق سی, وہ مچھیاں پھڑتا رہتا, وہ آتی سی کہ وہ مچھی پکڑ کے انہیں کھوا دے. ایک دن وہ نہیں آئی, انہیں اپنی مچھلی کاٹ دیتی, ڈرینگ کاٹ کے انہیں پکا کے انہیں کھواتی, انہیں خوب کھا دیا, انہیں بڑی مزدار ہے. اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تکے کباب کی رواج وہاں سے شروع ہوا ہے. اچھا لیکن ایک آپ یاد رکھیں, ہماری تمام جو اورینٹل کہانیاں عشقی ہیں, کسی کی شادی نہیں ہوئی. یعنی یہ سین نہیں آپ نے کبھی ہماری محبتوں میں پڑا ہو گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ رانجے نے 2 بچے چکے ہوئے تھے, ایک کا سینڈ بھاگ رہا تھا, دوسرے کو پیچش لگی ہوئی تھی, پیچھے وہ آ رہی تھی, تیسرا بچہ اس کی گود میں تھا, اور وہ پنڈیاں خرید رہے تھے, اور رانجا کہہ رہا تھا رات کی روٹی میں مرچا ٹھیک نہیں سمجھائی, کوئی ٹھیک نہیں ہے کام, اس طرح نہیں عشق ہو سکتا. یہ نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی فارغ ہو گئے, دھڑن 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 کر کے. یہ ڈراپ سین نہیں, میں
بتایا گیا کسی نے کہ رانجھا بچے لے کے جا رہے ہو گئے اسکول نہیں پڑھ رہے لپڑ پہ رہے ہیں بولا پتر 3 سال ہی تیجی جماعت پاس ہوا ہے اور کہا لعنت تیرے پیو تے مرلی بجانا All right, children, bachcho, I am very grateful. The first exchange of thought stops here. اور جو آپ نے بات سنی ہے یا سوچی ہے یا کیا ہے وہ آپ اس پہ غور کریں گے. اور آج کی جو گفتگو آپ سے شیئرنگ ہوئی جس میں آپ نے کم کیا 1 2 3 4 5 بولے آپ میں سے. سو میں چاہتا ہوں جو میری بیٹیاں ہیں وہ اس کے بارے میں غور کریں اور جب ہم اگلا گفتگو شیئر کرنے آئیں تو آپ نے میرے سے بات کرنی ہے. ہم نے اس نہج پہ کھڑے ہو کے ختم کر رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد اولین مقصد خوش رہنا چاہیے. جب ہم دوبارہ ملیں گے تو ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے کہ یہ خوشی بعد صبا جو ہے کی طرح آتی ہے اس کے معنی کیا ہیں اور کیا لوازمات ہیں اس کے جو اگر ہم کوشش کر کے حاصل کریں تو ہم شاید اس کو محسوس کر سکیں. ایک آخری فریز آپ کو اس کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ ہیپینس خوشی از ناٹ اے اسٹیٹ یو ارائیو ایٹ. یہ کوئی مقام نہیں ہے جہاں آپ آگے پہنچ گئے ہیں. کتنے پہنچے ہوتا جی میں خوشی آباد پہنچ گیا جناب کتنے بھی ہوتا کہ جناب میں خوشیاں دیکھ رہے ہیں میری بادشاہ کے لیے. یہ نہیں, یاد رکھیے ہیپینس از این ایٹیچیوڈ جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا is an attitude of traveling through life. ایک طریقہ ہے زندگی کے سفر کو گزارنے کا. I am very grateful to all of you and آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر آپ دیکھتے رہیں ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. اس میں کافی لوگ آئیں گے, بچوں سے بھی گفتگو کریں گے, آپ سے بھی گفتگو کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.